یہاں پہ بہت ساری فعال بھی باتیں ہوئی ہیں، اہم باتیں ہوئی ہیں، اور جذبات کے لہجے میں اور جذبات میں بہکے بھی بہت باتیں ہوئی ہیں جو ناجائز سوال نہیں ہیں. لیکن میں پیمز پہلے آئی تھنک فوراً 2 گھنٹے بعد پہنچی تھی وہاں اپنے دوسرے ممبران کے ساتھ پارٹی کے، اور ہم نے واضح کر کے کہا تھا کہ ہم ان معصوم جانوں پر سیاست نہیں کریں گے. ہم یہاں سیاست نہیں کرنے آئے ہیں، لیکن سیاست کا ایک کلیدی حصہ، اور میں سیاست سے شرماتی نہیں ہوں، سیاست کا ایک کلیدی حصہ آڈٹ ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، جواب دہی ہے، اور جو آپ سینٹ میں کر رہے ہیں، جو پبلک انٹرسٹ کام کر رہے ہیں، وہ ہی سیاست ہے. لوگ بھول گئے ہیں کہ سیاست کس لیے کی جاتی ہے. سیاست اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے مسئلے مسائل کو یاد دلوائیں، اپنے آپ کو احتساب کے لیے ضرور آفر کریں. وہ تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم احتساب کے لیے آفر، اور ہم تو ہیں ہی احتساب کے لیے آفر، لیکن دوسروں کو بھی کریں، ایک تعمیری طریقے سے کریں. یہ ہوتی ہے سیاست، نہیں سارے وقت بجائے اس کے کہ ہم اپنی بات کریں. وہ بھی ایک الگ بات ہے، وہ سب کا حق ہے، بالکل حق ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم سیاست بالکل سے گریز کر رہے ہیں، نہیں، یہ سیاست ہوتی ہے. غلط میں نے کہا کہ ہم سیاست کرنے نہیں آئے ہیں. سیاست کا مطلب ہی یہی ہے، پبلک انٹرسٹ. سو لیٹس بی ویری کلیئر واٹ وی آر ہیئر فار. جو یہاں بات ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی لگی لپٹی ہونی نہیں چاہیے. میں نے سوال پوچھنے ہیں، میں نے آگے ایک طریقہ کار بتانا ہے آپ کو، اور میں یہ بھی آپ سے بتاؤں گی کہ میں ہیلتھ منسٹر رہ چکی ہوں 6 مہینے. میں ہیلتھ منسٹر رہ چکی ہوں 6 مہینے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں. میرے پاس 3 اور قلمدان تھے اس وقت. مین میرا قلمدان انفارمیشن منسٹر کا تھا. میں چاروں سے مستعفی ہوئی جس دن میری منسٹری کی 2 دن کا کام کی میں ذمہ داری نہیں لے سکی. جب میرے ہاتھ سے میں کوئی چیز نہیں تھی، میں نے چاروں منسٹری سے استعفیٰ دیا. آپ ریکارڈ چیک کر لیں. پورے دن پرائم منسٹر بیٹھے رہے کہ آپ دوسری منسٹریز تو رکھ لیں. میں نے کہا نہیں سر، کیبنٹ میں ہونا بنتا نہیں ہے میرا جب میں 2 دن کہہ نہیں سکتی کہ میری منسٹری میں کیا ہوا، کیسے چینل بند کیا، کس نے کیا، کون آیا، دوسرا منسٹر تھا میری کیبنٹ. I can't take responsibility. یا either the buck stops with me or it doesn't. سمپل سی بات ہے. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پیمز ہسپتال، ابھی ہمارے بہت آنریبل اور سینئر کولیگ نے بات کی ہے، اور انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی کہ ہم سب کو وہاں علاج کرانا چاہیے. لیٹ می ٹیل یو، یہاں صالح ظافر بیٹھے تھے، سب آئے تھے اس وقت، پارلیمنٹری سینئر جتنے رپورٹرز تھے، تو وہ آئے. میں نے اپنا اور اپنے شوہر کا آپریشن وہاں کروایا ایز منسٹر. میں نے کہا آپ کراچی بھی نہیں جا سکتے، میں یہاں بیٹھی ہوں، آپ کو یہیں آپریشن سٹینٹ ڈلوانی پڑے گی. تو ظاہر ہے وہ تو وزیر کا آپریشن چل رہا ہے، ان کی فیملی کا، پھر بھی گڑبڑ ہو رہی تھی. تو جب میں کہوں کسی سے کہ جس کے چھوٹے بچے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں، کہ وہ بھی زبردستی وہاں آئیں، پہلے میں یہ کہوں گی کہ اپنا نظام ٹھیک کر لیں ہم. اور یہ بھی کہوں گی کہ اس وقت وہ ہسپتال کسی کو سروس کرنے لائق نہیں ہے. ابھی بھی وہ اپنے فارورڈ کر رہا ہے سارے پیشنٹس پولی کلینک کو اور دوسرے دیگر راولپنڈی کے ہسپتالوں کو. یہ یاد رکھیں، یہ پتہ بھی کر لیں. اور آپ دیکھیے، دوسری بات یہ کہوں گی کہ وہاں جب آپ پہنچیں، دیکھیے منسٹر کو بہت سی باتیں پتہ نہیں ہوتی، لیکن مجھے ایک بات یاد ہے. جب میں کل وہاں پہنچی ہوں پرسوں، تو میں نے دیکھا کہ وہ بار بار مجھے کہا جا رہا تھا، یہ ای ڈی ہی کہہ رہے تھے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کہ یہ گیٹ بند نہیں تھا. جھوٹ، گیٹ بالکل بند تھا. سی ڈی اے والے خود بتا رہے تھے، فائر فائٹنگ والے خود بتا رہے تھے. اور یہ گیٹ ہمیشہ ایک مسئلہ بنا رہتا ہے. ایمرجنسی اخراج کے گیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ کرائسس میں کھلے، اور کرائسس میں وہ لوگوں کی جو بھی معاونت کرنے آ رہا ہے ان کے لیے وہ ایک راستہ بنے تیزی میں. لیکن پہلے بھی میں منسٹر تھی، انہوں نے کہا یہ بند ہونا ہے، یہاں سے بچوں کی چوری ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے. میں نے کہا سمپل سا کام ہے، آپ اس پر سیکیورٹی گارڈ لگا دیں. پیسے سب کے پاس ہیں بیرسٹر صاحب. آپ نے پوچھا پیسے نہیں ہیں؟ 22 ارب کی ابھی ان کی بجٹ اپروو ہوئی ہے 3 سال میں. اس کے بعد 84 کروڑ اضافی انہوں نے ابھی دیتے رہتے ہیں. ایسا وہاں پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسوں کا بجٹ کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس وقت گورننس کا ہے.
یہ گورننس کرائسس ہے دارال خلافہ کے سب سے بڑے ہسپتال میں، جو اشرافیہ کو بھی ڈیل کرتا ہے اور یہاں کے عام جتنے بھی پورے دوسرے صوبے ہیں وہ یہاں آتے ہیں، کیونکہ کے پی کے بھی لوگ وہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اے جے کے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، کشمیر کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں وہاں او پی ڈی بہت بڑی ہے اور وہ انڈر سروسڈ ہے بے شک. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کے پھر سیٹلائٹ او پی ڈیز بن جانے چاہیے تھے. پاپولیشن آپ کا بے دھڑک بڑھ رہا ہے. سو وی نیڈ ٹو لک ایٹ دیز سولوشنز. لیکن وہاں جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ کون کس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. پہلے تو میں آپ سے بتاؤں گی کہ سارا ملک، سارا ہاؤس، میں نے آپ کو صبح ہی کہہ دیا تھا ہاؤس کو ڈیبیٹ چاہیے ہوگی، پورے ہاؤس کو ڈیبیٹ چاہیے ہوگی، کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں. ہمارے لوگ باہر کپڑے پھاڑتے ہیں اور جب ہم یہاں سے وزیر بنتے ہیں تو ہم پبلک سرونٹ، سب سے زیادہ پبلک سرونٹ وزیر ہوتا ہے. ہم حکمران نہیں ہوتے. صرف ہم وزیر جب بنتے ہیں یا فرنٹ رو میں بیٹھتے ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں، ہم پبلک سرونٹ ہیں، ہم نوکر ہیں عوام کے. تو زوم اور ضمیر کے بیچ میں ایک راستہ اختیار کرنا چاہیے جب ہم بات کریں لوگوں کے بارے میں. There should be no arrogance. We should not be daring to raise our voice to the people of Pakistan when we are living on their money. Living تو نہیں، میں تو نہیں لیو کر رہی ہوں. میں نے تب بھی اپنی گاڑی چلائی تھی اور جھنڈا بھی نہیں لگایا تھا پچھلی حکومت میں. آپ چیک کر لیں. لیکن ہم ان سے پیسے لے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ضرور جھنڈا لگائیں، فخر سے لگائیں، لیکن پھر پرفارم بھی ایسا کریں کہ لوگ آپ کو سلام کرتے پھریں. اور میں تنقید کا انبار یہاں بہت لمبا چڑھا سکتی ہوں. میری کیپیسٹی ایک چپتی ہوئی تقریر کرنے کی ٹھیک ٹھاک ہے، معاف کیجیے گا. وہ میں نہیں کر رہی ہوں. وہ میں اس لیے نہیں کر رہی ہوں کیونکہ یہاں تعمیری کام کرنا ہے. لوگ تھک گئے ہیں، عوام تھک گئی ہے شہنشاہیوں سے. وہ آپ سے کوئی کنیکشن نہیں رکھتے، چاہے وہ اس طرف کے لوگ بیٹھے ہوں یا اس طرف کے، کیونکہ ہم صرف اپنی بات کرتے ہیں. وہ آپ سے کوئی کنیکشن نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں سہولت چاہیے اور یہ اشرافیہ ابھی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے چلی جائے گی اور بس بات ختم ہو جائے گی. بہت لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات ختم ہو جائے گی. تو پھر سینٹ کیا کر رہی ہے؟ یہ ایوانوں سے تو لوگ بے امید ہو چکے ہیں اور اس لیے نہیں امید رکھتے کیونکہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا. سوری ٹو سے. اب آپ پہلا کام تو یہ پوچھیں، سارا عملہ بھی سنیں، کہ پوچھیں اور سینٹ چیئرمین جب آئیں گے ان کو ضرور بتائیں کہ یہاں ہاؤس کی کمیٹی بننی چاہیے. ہاؤس کی کمیٹی بننی چاہیے جو یہ انویسٹیگیٹ کرے. مجھے کوئی کانفیڈنس نہیں ہے اس وقت جو کمیٹی بنی ہوئی ہے. آپ ذرا فہرست دیکھ لیں، فہرست نکال کے دیکھ لیں کون کس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. اس میں سب ایک دوسرے کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کی تحقیق کر رہے ہیں. دیٹس ناٹ آن. دیٹ از ایبسلیوٹلی ناٹ آن. اور یہ وہی گول گول والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تب پھر ہم مانگیں گے استعفے اور ایک ٹائم لائن ڈالیں اس پر کہ یہ 30 دن ہو یا 40 دن ہو، اتنے دنوں میں یہ کمیٹی وہاں جائے، وہاں بیٹھ جائے اور جا کے انویسٹیگیٹ کرے، جیسے دوسرے ممالک میں ہوتا ہے. دوسرے ممالک میں سینٹ کر رہی ہوتی ہے، امریکہ میں کر رہی ہوتی ہے. ہمیں بڑا شوق ہے امریکہ کی ڈیموکریسی کا مذاق اڑانے کا، مگر یہ وہاں کر رہی ہوتی ہے. تو پلیز ڈو یور ورک. آئی ایم ولنگ ٹو کمٹ مائی ٹائم. میری ضرورت نہیں ہے، بہت یہاں پہ اعلیٰ لوگ بیٹھے ہیں، میں ضرور معاونت کروں گی. لیکن یہ ہاؤس اپنا کام شروع کرے اکاؤنٹیبلٹی اور پراپر آڈٹ کی. اس وقت جو کمیٹی لگائی گئی ہے یہاں تقاریر کرنے کی صرف بات نہیں ہے. وہ 14 بچوں کی مائیں ہیں، خاندان ہیں، ان کے ہاتھ تو جھلس گئے، لیکن آپ اگر وہاں جاتے تو دل بند ہو جاتا آپ کا. لوگ کھڑکیاں توڑ توڑ کر باہر نکلے ہیں. بالکل جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ایگزٹس کھلے تھے، بالکل کھلے نہیں تھے، بند تھے. وہ کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اور وہاں یہ بھی پوچھیں کہ یہ کمیٹی پوچھے کہ عملہ کہاں تھا. ہر ہسپتال میں، 3rd کلاس ہسپتال میں صبح 6 بجے فجر کے بعد عملہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور پیشنٹ کو بھی تنگ کر رہا ہوتا ہے. اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس وقت ساری ان کی شفٹیں اور ان کی ساری انسپیکشن ہو رہی ہوتی ہے. یہاں عملہ سویا ہوا تھا. ایک سیکیورٹی گارڈ نے نکالا ایک بچی کو، باقی عملہ پتہ نہیں کہاں تھا. کوئی ان کی جواب دہی تو ہے ہی نہیں نا. سو ویئر واز دی عملہ، یہ پتہ کریں. یہ میٹرنٹی گائنی وارڈ تھا. کسی نے کہا کہ آکسیجن پھٹی.
चिंगारी आई, पूछिए सेकंड क्वेश्चन कि चिंगारी किस एयर कंडीशनर से कमरे में आती है? बूढ़े हो गए हैं एयर कंडीशनर में बैठे बैठे, कभी देखी है चिंगारी एयर कंडीशनर से? किसी ने देखी है चिंगारी एयर कंडीशनर से? नेवर। शॉर्ट सर्किट हुआ होगा तो बताएं। फिर मुझे कहा गया कि जी ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन तो होगा, ऑक्सीजन के लिए वहाँ तहफ़्फ़ुज़ के लिए बच्चे आए थे इंक्यूबेटर में, ऑक्सीजन ही होता है। तो वो वहाँ जो बड़े अफसोस की बात है, दिल खराश बात है, जी नहीं, आई एम गोइंग टू टॉक, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड, और ये मंडे तक चले बात, सब ने बात करनी है। और मैं ये कह रही हूँ आपसे कि ऑक्सीजन तो होगी, तो फिर व्हाई वाज़न्ट देयर प्रोटेक्शन फॉर द ऑक्सीजन? ठीक है, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, दुनिया के बेहतरीन अस्पताल में, लेकिन हम अगर थोड़ा दिल पे मरहम रखते, अगर हम देखते कि सिस्टम्स काम कर रहे हैं, सिस्टम्स काम कर रहे थे, आई डोंट थिंक सो। आप बाद में सेनेटर पलवशा से भी पूछ लीजिएगा उन्होंने क्या इंक्वायरी कराई थी सेनेट कमेटी में, और उस इंक्वायरी का क्या बना, और वो मुस्ताफ़ी हो गई उस कमेटी से, क्यों? फिर आप ये भी पूछिए कि जुलाई में जो आग लगी थी हॉस्टल में पिम्स के, उसका क्या बना? उससे पहले 30 जून की रिपोर्ट का क्या बना? ये नेशनल असेंबली की हेल्थ कमेटी कल भी गई थी, उन्होंने भी एक रिपोर्ट लिखी, उस रिपोर्ट का क्या बना? अगर ये रिपोर्ट्स सारी दफना दी जाएंगी तो ये हाउस, मैं बता रही हूँ, मैं चलने नहीं दूंगी। नहीं, दिस इज़ नॉट ऑन। हम यहाँ अपनी मरात लेने नहीं आए हैं। मुझे कोई शौक़ नहीं है अपनी फैमिली छोड़ के सारा काम, दुनिया में और भी गम है ज़माने में, ठीक है, सेनेट के अलावा, लेकिन सारे वक्त हम यही कर रहे होते हैं। बट इट शुड हैव सम मीनिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। फिर आप पूछें कि CDA की रिपोर्ट्स बिल्कुल गलत हैं। पिम्स की रिपोर्टें CDA से क्लैश कर रही हैं। CDA की रिपोर्ट कहती है, और CDA कोई इतना बड़ा एंजल नहीं है, फरिश्ता नहीं है। CDA पूछ रहा है कि आपने उन्होंने 2 दफ़ा मुतनब्बे किया है इनको कि आपका फायर सेफ्टी निज़ाम सही नहीं है। हस्पताल का फायर सेफ्टी निज़ाम इज़ द होली ग्रेल। जब उन्होंने बार बार कहा फायर सेफ्टी निज़ाम सही नहीं है, तो क्यों नहीं नोटिस लिया गया? आई एम नॉट सेइंग दिस विल गो टू द मिनिस्टर। वहाँ की इंतज़ामिया क्या कर रही है? एंड हुज हेड्स हैव रोल्ड? इट इज़ नॉट इनफ टू सैक द सेक्रेटरी। नो, जज़ा सज़ा का जिधर निज़ाम नहीं होता वो निज़ाम चलेगा नहीं। जी मैम। फिर आप बताएं कि फायर NOC भी है उनके पास कि नहीं? प्लीज़ मेक अ लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट दिस कमिटी इज़ गोइंग टू आस्क मिस्टर सेक्रेटरी, क्योंकि वो भूल जाएं अगर तो ये रहनुमाई फरमाएगी। इस इज कॉल्ड एन एड मेमोआ। फायर NOC CDA के पास ने जो मांगा है वो क्यों नहीं है? ये सब सवाल जो की इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल सवाल हैं, ये हों। जी मैम। एग्जिट गेट्स कितने बंद थे, कहाँ से बंद थे? टाइमिंग ऑफ फ़ोन कॉल 6:45 रेस्क्यू कॉल हुआ। कुछ तो दोस्त कह रहे हैं कि वहाँ फायर को अंदर आने नहीं दिया, ठीक है। यहाँ मैं समझती हूँ हम सब, कोई ऑपोजिशन नहीं है और कोई गवर्नमेंट नहीं है। आज लॉ मिनिस्टर साहब आप आ गए, थैंक यू, थोड़ी तवज्जो दीजिए। जी अंडरस्टैंड, लेकिन ये आपका हाउस है, नेशनल असेंबली के लिए पूरी फौज है वज़रा की। नहीं, लेकिन नेशनल असेंबली वाले को यहाँ रखा हुआ है, पूरी फौज है वज़रा की। और फाइनली मैं कहूँगी कि बहुत सारे सवाल हैं जिसमें हम सब मुत्तफ़िक हैं। ये वो वाली सियासत नहीं है, ये एक तामीरी सियासत का बिल्कुल मंबा बनना चाहिए। ये कमेटी मैं प्रपोज कर रही हूँ बने यहाँ से, ये इन्वेस्टिगेट करे, इसको टाइमलाइन दें 30 डेज़ की या 40 दिन बहुत हैं, टाइमलाइन दे दें, इनको टास्क दे दें कि सेनेट की कमेटी इन्वेस्टिगेट करे वहाँ क्या हुआ। देखिए वहाँ एक दूसरे को ना इन्वेस्टिगेट करे हस्पताल वाले, और फिर इस हस्पताल की मामनत भी करें कि आगे जाते हुए हाउ कैन इट सर्विस 9,000 पीपल अ डे, बिकॉज दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। इस हस्पताल की मामनत करें। अगर आपने पब्लिक सर्विस करनी है, आवाम को जवाब देना है, कोई काम करना है, तो इस इन्वेस्टिगेशन के बाद इस हस्पताल की और पॉली क्लिनिक की ये हेल्थ कमेटी हर महीने हियरिंग करे कि इनकी मामनत कैसे हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।